السلام علیکم جی، آج کی سیریز میں ایک آغاز ہونے والا ہے جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ سول سوٹ کیا ہوتا ہے اور لاء میں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں سول سوٹ کے لیے ضروری ہیں جس کے بغیر اگر سول سوٹ دائر بھی کر دیا جائے تو وہ سسٹین نہیں کرے گا، ڈگری نہیں ہوگا، فائنل کنکلوژن تک پہنچتے ہوئے اس میں بہت سارے ڈیفیکٹ آ سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بڑی اہم ہے اور اس میں ایک بڑا جو ہم آپ کے لیے اٹریکشن پیدا کرنے والے ہیں وہ نیو کمر لا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور نیو لائرز کے لیے بھی، ایون ایکسپیرینس کے لیے جو ڈفرینٹ کیٹیگری میں پریکٹس کرتے ہیں لیکن سول کا وہ ان کا ایکسپیرینس کم ہے ان کے لیے بھی، اور جو ایسے کلائنٹس جو اس لٹیگیشن میں انوالو ہوں وہ بھی اس کو دیکھیں، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہمارے لائر نے ریلیونٹ چیزیں ہمارے دعوے میں لکھی ہیں کہ نہیں لکھی۔ اور اس میں آگے چل کے ہم آپ کو اسپیسیمن بھی دیں گے ڈفرینٹ سوٹس کے، اور وہ موسٹلی سارے انگلش میں ہوں گے، اور آپ کومنٹس پہ بھی ہم سے آن ڈیمانڈ کسی قسم کے بھی کوئی بھی ڈرافٹ کلیم کر سکتے ہیں، ہم آپ کو واٹس اپ کر دیں گے، یا اور بھی جس طرح کوئی میتھڈ ہوگا ای میل وغیرہ تو وہ ہم کر دیں گے۔ تو صرف ہم میسیجز لیتے ہیں، کال کے لیے ریکویسٹ ہوگی کہ کال نہ کیا کریں۔ اچھا، اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا برڈ آئی ویو دیکھیں گے کہ دعویٰ ہوتا کیا ہے، پاکستان میں اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ہم نے اس سے سی پی سی کا جو اس وقت نچوڑ ہے اس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ باقی کچھ چیزیں ہم نے بریفلی سکرین پہ چلائی ہیں کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ یہ سادی سی بات ہے، ایک فارمل ریٹن ڈاکیومنٹس ہوتا ہے جو پلینٹف اپنے کسی بھی لا سوٹ میں جب جاتا ہے تو وہ ساتھ اٹیچ کرتا ہے، یعنی کہ ایک پلینٹ ہوتا ہے، تحریری دستاویز ہوتا ہے جو مدعی اپنے مقدمے میں پیش کرتا ہے عدالت کے سامنے کہ یہ میری عرض داشت ہے، یہ میری درخواست ہے، اور اس میں جو اس کے اپنے فیکٹ سارے بیان کرتا ہے اور پھر اپنی سارے لیگل گراؤنڈز بیان کرتا ہے۔ اس کا یہ اتنا اہم کیوں ہوتا ہے کہ اس لیے یہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ قانونی تقاضے اگر اس نے سارے پورے کیے ہوئے ہیں اور سی پی سی کے تحت کسی بھی کلاز کی وہ وائلیشن نہ ہو، کسی کی بھی کلاز کی، جیسے 711 ہے اس میں یہ ہے کہ کاز آف ایکشن نہیں ہے، کورٹ فیس کا کوئی ایشو ہے، انڈر ویلیو آپ نے کر دیا، تو وہ ساری چیزیں آپ نے انیشیلی ایک پریکٹسنگ لائر نے دیکھنی ہے کہ تاکہ جب یہ سوٹ ہمارا چل جائے، دوسری پارٹی اپیئر ہو جائے تو وہ اس میں آ کے اس قسم کے اوبجیکشنز نہ لے سکے۔ نیکسٹ جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس میں کورٹ کی ڈیفینیشن، کورٹ کی آپ کو ڈسکرپشن دینی ہوگی کہ کس کورٹ میں آپ یہ دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اوبویسلی مدعی کا پورا نام، ولدیت، اس کی کاسٹ اور اس کی جو ریزیڈینشیل پریزنٹ ایڈریس ہے، پوسٹل ایڈریس ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس میں فرد پتہ بھی جب ساتھ لگتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ویلڈ ایڈریس رکھیں۔ آپ کی فیور میں جب کوئی بھی دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے فار ایگزامپل، تو دوسری پارٹی جب آپ کے خلاف اپیل فائل کرے گی، اگر آپ کا ایڈریس انکمپلیٹ ہوگا تو آپ کو اپیل کے نوٹس امن نہیں ملیں گے۔ سو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کا ویلڈ ایڈریس پوسٹل ایڈریس ہو۔ اسی طرح مدعا الہم کا بھی اوریجنل نام، پتہ ایک ہے تو ایک کا، زیادہ ہیں تو زیادہ کا پوری تفصیل بیان کرنا یہ ضروری ہے، اور اس میں اپنے حقائق میں اپنے جو آپ کو کاز آف ایکشن ہے اس کا بیان کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ نے کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے کہ اس کورٹ کو اس میٹر میں جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جی نیکسٹ ہم جو کلیم آپ نے کرنے ہیں، یہ اسی کا جو آپ کا ریلیف ہے، جو آپ کی پریئر ہے، وہ بڑی سپیسیفک ہونی چاہیے، اس کی بڑی ایکسپلینیشن ریزنیبل طریقے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ سمپل یہ لکھ دیں اٹ از فردر اٹ از موسٹ ریسپیکٹفلی پریئر دیٹ دی سوٹ میں کائنڈلی بی ڈیگریڈ، نہیں، اس میں آپ نے اسپیسیفکلی سوٹ میں کائنڈلی بی ڈیگریڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دس اینڈ دیٹ۔ اگر آپ نے سمپل لکھ دیا سوٹ میں کائنڈلی بی ڈیگریڈ تو وہ پھر ساری پلیڈنگ کا حصہ کون پڑے گا؟ ڈگری کر دیتا ہے فار ایگزامپل آپ کی پریئر کو سوٹ از ہیئر بائی ڈگریڈ، تو وہ پھر سب کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ اگر آپ کی پریئر کلاس اسپیسیفک ہوگی، جیسے آپ کی اسپیسیفک پرفارمنس ہے، اس میں آپ پریئر میں لکھ دیں کہ سوٹ میں کائنڈلی بی ڈگریڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف دس پراپرٹی، خسرہ نمبر سو اینڈ سو، لوکیشن ہے، اس کی میئرنگ ہے،
اور اس کا جو حد بست ہے جو بھی اس کی وہ ریلیونٹ ہیں، کھیوٹ ہیں، خطونی ہے، وہ ساری لکھ دیں پریئر میں کہ یہ سوٹ اس حد تک ڈگری میری فیور میں کیا جائے. اور اس میں پھر آپ کورٹ فیس پرپز کے لیے اس کی سوٹ ویلیو کا بھی تعین کریں. اور دستاویز جو بھی ریلیونٹ ہیں جو آپ کے پوزیشن میں ہیں، بہت ٹیکنیکل ہم نہیں ہو رہے اس ویڈیو کو بناتے ہوئے، کیونکہ پھر وہ انحصار کردہ پیش کردہ اس پہ ڈاکومنٹ آف لسٹ آف ریلائنس پہ نہیں ہم جا رہے ہیں. ہم جنرل ایک عام لے مین کو بھی سمجھ آئے اور ایک ٹیکنیکل بندے کو بھی سمجھ آئے، جو پروفیشنل ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے، اس کے لیے یہ بہت ہیکٹک اور سمجھ لیں کہ اس کے سر سے گزرنے والی بات نہ ہو. تو دستاویزات جو ریلیونٹ ہیں، جس پہ آپ ریلائنس کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ کے قبضے میں تھے آپ لگا دیں، اگر کسی اور کے قبضے میں تو اس کا ذکر کر دیں. پھر آگے آپ نے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اگر لائرز ہیں انہوں نے آبویسلی سیکشن 12 سب سیکشن 1 پڑھا ہوگا سی پی سی کا. اس میں ایسے سوٹ جو بارڈ بائی لا ہیں، ایسی چیزیں جو بارڈ بائی لا ہیں، وہ سی پی سی نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے، جنیرک کیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کمنٹری پڑھیں جیسے ایم محمود کی، تو اس میں پوری لسٹ ایک بیان کی گئی ہے کہ کون کون سے دعوے نہیں دائر ہو سکتے. جیسے ایک دعویٰ ہے فار ایگزامپل وہ عدم پیروی خارج ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ نیا دعویٰ کرنے کی بجائے اسی کو ریسٹور کروائیں. اسی طرح کی سو مینی تھنگز آر دیئر. جیسے کسی نے ایک دعویٰ فائل کر دیا تو اس نے فراڈولینٹلی فائل کر دیا، تو آپ اس کے لیے کوئی نیا دعویٰ یا اس کی سیٹیسائڈ کے لیے نیا دعویٰ نہیں کریں گے. سیم کورٹ میں آپ سیکشن 12 سب سیکشن 2 جس کو 12(2) عام کہتے ہیں، اس کی ایک اپلیکیشن گزاریں گے. اگر آپ نے جو لمیٹیشن ایکٹ میں سوٹ کی جو لمیٹیشن ہے، اگر آپ نے اس کے ود ان فائل کیا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈیلے آپ نے کی ہے تو اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. جیسے سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ ہے، یہ اسپیسیفکلی ذہن میں رکھ لیں. سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ جو ہے یہ سوٹس میں نہیں چلتا، اپیل اور اپلیکیشن میں چلتا ہے، لیکن دعووں کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ لمیٹیشن ود ان لمیٹیشن ہونا چاہیے. نیکسٹ یہ کچھ ہم نے فارمیٹ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ فارمیٹ جو پلینٹ کا ہے، جو آپ کی عرض داشت ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اوپر ہیڈر ہے، اس میں ہم نے یہ لکھا ہے ان دی کورٹ آف سینئر سول جج. آپ جہاں کا بھی ہوگا، لاہور، پتوں کی، پشاور، جہاں کا بھی ہوگا وہ جو ریسٹرکشن لکھیں گے، جس سال میں آپ نے فائل کیا، پلینٹف کی پوری تفصیل جیسے اے بی سی پہ اس کا نام، پتہ، سارا کچھ لکھیں گے. ورسز کر کے آپ ایکس وائی زی میں ڈیفینڈنٹ کی پوری تفصیل دکھیں گے. اب یہ جیسے سوٹ فار ڈکلیریشن ود مینڈیٹری اینڈ پرماننٹ انجیکشن ہے، تو اس میں جیسا آپ کا سوٹ ہوگا، سوٹ فار کینسلیشن آف ڈاکیومنٹس ہے آپ کا، فار ایگزامپل سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ہے، یا کوئی بھی آپ کا سوٹ فار کمپنسیشن ہے، سوٹ فار ریکوری آف اماؤنٹ ہے، جس طرح کا بھی آپ کا سوٹ ہوگا وہ اس کی آپ اس کا سبجیکٹ نما آپ لکھیں گے. اس کے آگے یہ ہم نے باڈی کون کون سی ضروری ہے، ایک آپ کو برڈ آئی ویو دے دیا ہے. اس کا ٹیمپلیٹس بھی آپ کو لنکس میں مل جائے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. دیکھیں ہم نے اس میں دیکھیں سٹارٹ کر رہے ہیں ریسپیکٹفل ایشو. اس کے آگے بریف فیکٹس دے دیے، اور پھر ہم نے جو ہمارا ایشو ہے وہ فیکٹس بیان کر رہے ہیں، پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ پراپرٹی کس سے ریلیٹ کر رہی ہے، کیا ہے، کون اونر ہے، کہاں واقع ہے، کیا ایگری ہوا، ساری ٹرم اینڈ کنڈیشن بتا دیں. پھر آگے اس کا نیچے آتے جائیں گے، پہلے فیکٹس پوری پراپرٹی کی تفصیل، اس کی ہر چیز بیان کر کے پھر آگے آپ نے مدعا بیان کرنا ہے کہ ہوا کیا، ان کے درمیان کچھ سیٹل ہو گیا تھا، فیملی میں کچھ ریزالو ہو گیا تھا، ایگریمنٹ ہو گیا تھا، یہ گواہ تھا، یہ فلاں تھا، اتنی ہم نے ارنیسٹ منی دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا، سارا کچھ ہو جانے کے بعد اب جب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام ٹرانسفر کرو تو وہ انکار کر رہا ہے. اگر سوٹ فار ڈیکلیریشن ہے تو اس میں آپ کہیں گے کہ میں آنر ہوں، تو یہ میرے آنرشپ کو ڈینائی کر رہا ہے. تو آپ جس چیز کے آنر ہے اس پراپرٹی کی پوری حیولہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد آپ جا کے کہیں گے کہ یہ میں اسی کا آنر ہوں، اور میں اس ٹائٹل ڈاکومنٹس کے ذریعے آنر ہوں، چاہے میں وراثت کے ذریعے ہوں، چاہے میں ڈائریکٹ سیل ڈیڈ کے ذریعے ہوں، الاٹمنٹ لیٹر ہے، جو بھی میری فیور میں گفٹ ڈیڈ ہے، تو وہ سارا آپ بیان کریں گے. اور اس کے بیان کرنے کے بعد آپ جو ہے نا یہ اپنی کاز آف ایکشن بیان کریں گے. نیچے آپ دیکھتے جائیں کہ اس کے بعد آپ نے پھر نیچے کاز آف ایکشن کی بات کرنی ہے، سوٹ پراپرٹی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بابت آپ نے بات بیان کرنی ہے، پھر کورٹ فیس کی بابت. اور بڑی اہم بات ہے یہ جو آپ کی ہے پریئر بڑی اسپیسیفک ہونی چاہیے. جیسے یہ آپ پڑھیں، ہم نے لکھا ہوا ہے، اٹ از دیئر فور موسٹ ریسپیکٹفلی پریئر دیٹ اے ڈگری فار ڈیکلیریشن may kindly be passed by declaring the plaintiff as a lawful owner in possession of the suit property bearing خسرہ نمبر so and so. یہ دیکھیں پریئر میں ہم نے ایڈ کر دیا.
in Salam Khata, situated in Moza, so and so, Tehsil Kent District, Lahore, in the best interest of justice. It is further prayed that defendant may kindly be permanently restrained to alienate the suit property unlawfully, illegally. Ad interim injunction may also be granted in favor of plaintiff and engage the defendants with cost. Any other consequential relief which this court may deem fit may also be awarded. Cost of the suit be also awarded. प्लेंटिफ लिखा, इसके साइन सिग्नेचर की जगह छोड़ी, थ्रू काउंसिल के जरिए फिर वेरिफिकेशन आपने नीचे डाल दी. तो ये बड़ी